تو ہمارا پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے، آپ ان سے سوال کے طریقے پہ پوچھیں۔ یہ ہمارے کچھ جو مزدور طبقے کے دوست ہیں نا، آپ یقین کریں یہ ان کے علاموں کے پاس جا کر مناظرے الحمدللہ جیت کے آئے اس مسئلے خلافت پر۔ آپ ان سے یہ پوچھیں پہلے کہ آپ بتائیں کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے یا کوئی اور بناتا ہے؟ وہ کہے گا کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ بناتا بھی اور نام بھی اس کا تجویز کرتا ہے کہ یہ بنے گا۔ دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ اگر اللہ بناتا ہے اور اللہ تعالی خلیفہ چنتا ہے نام کے ساتھ، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ حکومت خلافت یہ اللہ ہی عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا نام نہیں بتاتے، بس اللہ رب العزت ایک نشانیاں بتاتے ہیں، مسلمان ان کو چنتے تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں اللہ نے علی کا نام لے کے کہا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ یہ ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ بناتا ہے، کیا اس خلافت کے منصب کے بنانے میں نبی یا کسی اور کا بھی عمل دخل ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے نہیں، یہ ان کی کتابوں میں نا، چونکہ وہ کہیں گے نہیں، نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، نامزد کرتا ہے، نبی صرف اعلان کرتا ہے، مسلمان اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس خلیفہ کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس کوئی منصب بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کیا مطلب آپ کو، کہ خلیفہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مذہبی رہنما یا حکمران؟ مذہبی رہنما یا حکمران؟ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے مذہبی رہنما، تو آپ کہیں کہ اگر مذہبی رہنما ہیں تو پھر 1300 سال سے لوگوں کو پاگل کیوں بنا رہے ہو کہ ابو بکر نے ضبط کر لیا، ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا؟ بھائی مذہبی رہنما حضرت علی ٹھیک، تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خلافت جو حکومت والی تھی اس پر بیٹھے ہیں نا، اور تم کہتے ہو کہ خلافت سے مراد مذہبی رہنما ہے، تو ابو بکر نے تو پھر کچھ چھینا ہی نہیں، تو پھر کس بات پہ تکلیف ہے؟ اگر وہ کہے نہیں، خلافت سے مراد ہوتا ہے مذہبی رہنما بھی اور حکومت بھی، حکومت بھی مراد ہوتی ہے اور مذہبی رہنما بھی ہوتا ہے، اور وہ امامت کا منصب ہے جس کو ہم مذہبی رہنما کہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کے یہاں تو جو امام ہوگا وہی خلیفہ بھی ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہی امامت کے اوپر بھی ہوگا، ایسا ہی ہے؟ کہیں گے ہاں۔ تو کہ سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی چلو خلیفہ بنے، آخر میں امام بھی آپ کہتے ہو، حضرت حسن خلیفہ بنے، امام بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ امام مانتے ہو جن لوگوں کو، ان کو تو حکومت ایک دن بھی نہیں ملی ہے، امام مان رہے ہو، خلیفہ نہیں مان رہے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو امام ہوگا وہ خلیفہ بھی ضرور ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا، تو حضرت حسن کو بھی اگر خلافت ملی، آپ ان کو اپنا دوسرا امام مانتے ہیں، تو ان کو بھی 6 مہینے، اس کے بعد حضرت جعفر صادق، حضرت نقی علی، تقی علی، حسن عسکری، موسیٰ کاظم، ان حضرات کو آپ اپنا امام تو مانتے ہیں، لیکن خلافت تو اللہ نے ان کو ایک دن بھی نہیں دی۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ جو کہتے ہو خلیفہ اللہ نامزد کرتا ہے، نبی اس کا اعلان کرتا ہے، مومن اسے قبول کرتے ہیں، تو اللہ نے تو علی کا نام لے کے نامزد کیا، تو ابو بکر، عمر، عثمان، نعوذ باللہ اللہ سے بھی اتنے طاقتور ہو گئے کہ اللہ کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور وہ تو بنے ہی نہیں، بنے تو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر اللہ کی طاقت کہاں گئی؟ کہتے نہیں وہ آخر میں تو اللہ نے ان کو دی نا، تو کو پھر خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، پھر بلا فصل کیوں بولتے ہو؟ بعد میں اگر دیے تو پھر بلا فصل تو نہ رہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، اب یہ اگر یہ کہیں کہ خلافت سے مراد مذہبی رہنمائی اور امامت ہے، تو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ پھر دینی تبلیغ، دینی رہنمائی یہ منصب مراد ہے خلافت کا، تو یہ تو کوئی کسی سے چھین ہی نہیں سکتا۔
پھر یہ کس سے کون چھین سکتا ہے؟ وہ دینی رہنمائی تو کسی سے نہیں چھین سکتا. پھر چھینا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس پر آ کر نا ان کی ساری سٹی گم جائے گی جب آپ یہ کہو کہ خلافت سے مراد کیا ہے، حکومت یا مذہبی رہنما. جب وہ یہ سنیں گے نا چکرا جائیں گے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ مذہبی رہنما تو کو ابو بکر نے پھر کیا چھینا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھینا. مذہبی رہنما تو علی، چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حکومت ابو بکر کی ہے، اس وقت مذہبی رہنما علی ہیں، چلو ہم بھی مان لیتے ہیں. اب اختلاف کیا؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں مراد حکومت ہے تو آپ کو پھر مذہبی رہنما مراد نہیں ہے، تو پتہ چلتا علی حکمران ہے لیکن مذہبی رہنمائی کسی اور سے لی جائے گی. اگر وہ کہیں یہ مراد ہوتی ہے خلافت سے کہ مذہبی رہنما بھی ہو یعنی امام اور پھر خلیفہ بھی ہو، تو سوال یہ ہے آپ کے باقی امام تو ایک دن کے لیے بھی خلیفہ نہیں بنے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کی حکومت کے متعلق پھر آپ کو کیا کہیں گے کہ وہ پھر امامت کے حقدار تھے یا نہیں، کیونکہ خلافت تو ان کو ایک دن کے لیے بھی نہیں ملی. اس لیے یاد رکھیں عجیب بات ہے، یہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی سب سے زیادہ بڑی دلیل کیا دیتے ہیں جو ہر جگہ، کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ پتہ چلتا ہے علی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. ان سے سوال کریں یہ جو لفظ مولا ہے اس کا ترجمہ خلیفہ کر کے دکھاؤ نا. سب دعویٰ ہے خلافت کا اور دلیل دے رہے ہو لفظ مولا سے، تو یہاں یہ ترجمہ کر کے دکھاؤ من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم تو کہتے ہیں جس کا نبی دوست اس کا علی دوست، جس کا علی دوست اس کا نبی دوست. جو علی کو دوست نہیں بناتا نبی بھی اس سے دوست نہیں بناتا، جو علی سے محبت نہیں کرتا نبی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. لیکن یہاں اگر مولا سے مراد خلافت ہے تو ترجمہ تم بھی تو کبھی یہ کرو نا. ترجمہ تو پھر یہ بنے گا کہ نبی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. یہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب وہ کہیں گے کہ نبی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو بتاؤ نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں. تو اس لیے یہ قوم الٹی لٹک سکتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے مسئلے پر انشاءاللہ العزیز بات نہیں کر سکتی.